الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رمضان المبارک کا مقدس اور محترم مہینہ وہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت شیاطین کو بھی بند فرما دیتے ہیں اپنے فضل اور کرم سے، تاکہ اس رمضان المبارک کے مہینے میں لوگ گزشتہ گناہوں کی معافی کی ترتیب بنائیں اور آئندہ کے لیے نیکیاں جمع کرنے کی پوزیشن میں آئیں۔ جو گناہوں سے بچنے کے راستے میں رکاوٹیں ہیں، اللہ رب العزت بہت ساری رکاوٹیں اپنے فضل و کرم سے ختم فرما دیتے ہیں۔ اور قرآن کریم کی آپ تلاوت فرمائیں تو رمضان المبارک کے روزہ فرض کرنے کی وجہ بھی یہ بیان فرمائی گئی ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم دنیا میں گناہوں سے بچو اور دنیا میں گناہوں سے بچنے کی وجہ سے آخرت میں خدا کے عذاب سے بچو۔ اصل وجہ یہی ہے کہ انسان دنیا میں گناہوں سے بچے اور گناہوں سے بچنے کی وجہ سے آخرت میں جہنم کے عذاب سے بچ جائے۔ روزے کو انسان کی شہوات کے توڑنے میں بہت بڑا دخل ہے۔ حدیث مبارک میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جو ان تم میں سے طاقت رکھتا ہو وہ نکاح اور شادی کرے، ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم، اور جو شادی کی طاقت نہیں رکھتا یعنی اتنے اسباب نہیں کہ گھر کے اخراجات کو سنبھال سکے، تو وہ مسلسل روزہ رکھے، مسلسل، اس لیے کہ روزے کی وجہ سے اس کی شہوتیں ٹوٹ جاتی ہیں اور انسان کو تقویٰ کی دولت نصیب ہو جاتی ہے۔ اب دیکھو، اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کرتا ترتیب کو بھی دیکھیں تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اصل نکاح کرنا ہے، اصل تجرد نہیں ہے کہ نکاح سے بندہ الگ رہے۔ تجرد تو مجبوری کی حالت میں ہے، ورنہ اصل اللہ رب العزت نے انسان کو مدنی و طبع بنایا ہے، انسان کے مزاج میں ملاپ رکھا ہے، انسان کی فطرت میں میل جول رکھا ہے، اس لیے شریعت کی اصل منشا یہ ہے کہ انسان نکاح کے ساتھ زندگی گزارے، اور اگر کوئی مجبوری ہو تو پھر اس کے بعد حکم دیا گیا کہ آدمی روزے رکھ کے اپنے نفس کو کنٹرول کرے تاکہ گناہوں کے اندر مبتلا نہ ہو۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی جو حکمتیں بیان فرمائی ہیں تو اس میں حکمت یہ بھی بیان فرمائی، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، ایسے شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے اور انسان اپنی آنکھوں کو نیچے کر سکتا ہے۔ یہ دو وجہ بیان فرمائی۔ خیر، میں اصل بات یہ سمجھا رہا تھا کہ شریعت کا منشا یہ ہے کہ رمضان مبارک میں انسان معاصی، اللہ کی نافرمانی اور گناہوں سے بچے۔